مسعود صاحب، معاملہ ایک جگہ اٹکاؤ کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ امریکی صدر بہت کچھ مانگ رہے ہیں اور ساتھ ان کا لب و لہجہ بہت جارحانہ ہے۔ ایران اب اس پہ آمادہ نظر نہیں آتا، خاص طور پر مجھے لگتا ہے جو پولیٹیکل سائیڈ ہے ایران میں، وہ IRGC سے انڈر پریشر بھی ہے، وہ آسانی سے آگے بڑھنے سے اب گریز کر رہے ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہاٹ وار نہیں ہے، جو اس میں وقفہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے اوپر براہ راست حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ایسکلیشن بڑھ رہی ہے، یعنی دونوں طرف سے ایسکلیشن بڑھ رہی ہے۔ آج کے دن بھی جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ جو کہا ہے کہ ان کی سپیڈ بوٹس جو ہیں ان کے لیے انہوں نے شوٹ اینڈ کل کے آرڈرز دیے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کوئی بھی مائن لیئنگ وہاں سپیڈ بوٹس ہوں یا کوئی بھی اور ویسلز ہوں تو ان کو نشانہ بنایا جائے۔ اور دوسری طرف ایران نے آج 2 جہازوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، شاید ایک لائبیریا کا ہے اور ایک پیناما کا ہے، اور ایران کا ایک جہاز جو ہے، ویسے تو انہوں نے اس ناکہ بندی کے دوران امریکہ نے ان کے 33 جہاز روکے ہیں، لیکن ایک جہاز جو تھا وہ انٹرنیشنل واٹرز میں 2 بلکہ پکڑ چکے ہیں، ایک بحرہ ہند میں اور دوسرا بحر الکاہل میں۔ تو اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ جو سفارتکاری کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ایران سے بھی بہت ہی تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ دونوں جو ہے اپنا دفاعی مسل بھی دکھا رہے ہیں۔ اس میں آج جو ہے، جو اگر آپ اسرائیل کا دیکھیں کہ وہاں کیا اس پوری صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ میرا مطلب ہے یہ پیغام امریکہ کے لیے ہے، کیونکہ امریکہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہا تھا، ایران کے جو مطالبات تھے انہوں نے ایجنڈے پہ، اسرائیل کے جو مطالبات تھے وہ انہوں نے ایجنڈے پہ نہیں رکھے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو دفاعی صلاحیت موجود ہے، تقریباً کہ ڈیگریڈ ہوئی ہے، کوئی نصف ہوئی ہوگی لیکن نصف محفوظ ہے۔ 1000 سے زیادہ جو ہے ان کے بیلسٹک میسائلز موجود ہیں ایران کے، اور اس کے بعد جو ان کی اے سیمیٹرک کیپیبلٹیز ہیں، ان ایڈیشن ٹو دی لیوریج دیٹ دے ہیو کریٹڈ تھرو دا اسٹریٹ آف ہرموز، کہ وہ برقرار ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ادھوری چھوڑ کے نہ جائیں۔ ادھر جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ امریکہ کی منت کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس میں دوبارہ سے جو ہے جنگ کی طرف نہ لوٹیں، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ دوسرا دور مذاکرات یہاں شروع ہو جائے۔ ان حالات میں آپ نے خود جو ہے بہت تجزیہ کر دیا کہ کس طریقے سے برینٹ کروڈ جو ہے وہ اسپائرل کر رہا ہے، اور اس کے بعد سپلائی چینز جو ہے وہ درہم برہم ہیں، پھر اگر کیبلز کا بھی مسئلہ آ گیا تو عالمی معیشت کچھ ایسے خطرناک دور سے گزرے گی جس کی نظیر نہیں ملتی، اور اگر ہے قریب ترین نظیر ہے تو وہ کووڈ-19 کے دوران جس قسم کی والیٹیلٹی ہوئی تھی وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گی۔ اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس اس قسم کا اثر و رسوخ موجود ہے؟ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی اثر و رسوخ، کوئی کلاؤٹ موجود ہے کہ وہ طہران کو اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پہ لے آئے؟ پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں، اور یہاں جو ہے پورے کے پورے طریقے سے سٹیج سجی ہوئی ہے۔ ہم پر امید ہے کہ مذاکرات جو ہے، یا جو ہمارا مذاکراتی عمل ہے یا ثالثی کا عمل ہے، یہ کامیاب ہو، لیکن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور میں نے کسی اور جگہ پہ بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ لامحدود نہیں ہے، کیونکہ اس میں فیصلے جو ہے واشنگٹن اور تہران میں ہوں گے، اور ان کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔